لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 149 اور 150 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر اب آپ مکہ کے ان مشرکوں سے پوچھیں لربک البنات کہ کیا تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ اور خود ان کے حصوں میں بیٹے، ام خلقنا الملائکۃ اناثا یا جس وقت ہم فرشتوں کو مؤنث یعنی عورتیں بنا رہے تھے، وَهُمْ شَاہِدُونَ تو کیا یہ اس وقت دیکھ رہے تھے۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اس مقصد کے لیے لایا گیا کہ جو انبیاء علیہ السلام کی مان کر زندگی گزارتے ہیں تو دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو اپنے نبی کی بات کو نہ مانے اور اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزارے تو فرمایا کہ دنیا آخرت میں وہ اللہ کی نصرت اور مدد سے محروم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سورت کے شروع میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی صفات بیان فرمائی، اور فرشتوں کی صفات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جس طرح انسان اللہ کی مخلوق، جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق، تو اسی طرح یہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہیں۔ مکہ کے جو مشرک تھے اور قریش مکہ، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ رب العالمین نے شروع میں بھی ان کی تردید فرمائی۔ اب انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین نے ان کے اس غلط عقیدے کی تردید فرمائی ہے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اللہ کی اولاد نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور یہ خود فرشتے اپنی زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرنے والے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں۔ فرمایا کہ میرا پیغمبر اب آپ مکہ کے ان کافروں سے پوچھئے لربک البنات ولہم البنون کہ کیا تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں ہیں اور خود ان کے حصوں میں بیٹے۔ آپ حضرات نے شاید یہ سن رکھا ہے کہ مکہ کے جو مشرک تھے، کافر تھے، ان کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اسے زندہ دفن کر دیتے، ان کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کا عجیب دماغ ہے، اپنے لیے تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ام خلقنا الملائکہ، فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ ان سے پوچھیں کہ جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے تو کیا یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں؟ تو یہ ویسے ان کے من گھڑت عقیدے ہیں، من گھڑت نظریات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ فرمایا الا خبردار انہم من افکہم، بے شک یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، لیقولون جو اپنی زبان سے کہتے ہیں ولد اللہ کہ اللہ کی بھی اولاد ہے، وانہم لکاذبون اور بے شک یہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الزامی جواب ہو گیا کہ یہ خود تو اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تو پھر اللہ کے حق میں بیٹیاں کیوں پسند کرتے ہیں۔ اصطفى البنات، کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کو پسند کیا ہے علی البنین بیٹوں پر؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ معاذ اللہ اللہ کو بھی بیٹیاں پسند نہیں ہیں، نہیں، بلکہ یہ ان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ تم اپنے لیے جب بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تو فرشتوں کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احادیث پاک کے اندر بھی یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جو مسلمان بندہ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، پھر وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے، تربیت کرے اور پھر اچھی جگہ ان کا نکاح کر دے
تو کل کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ تو بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں، اس آیت سے یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے۔ مالکم کیف تحکمون، فرمایا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ام لکم سلطان مبین، فرمایا کہ ہے کوئی تمہارے پاس واضح دلیل اس بات پر کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اگر دلیل ہے فأتوا بکتابکم، تو پھر تم اپنی کتاب لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے بینہ، اللہ کے درمیان، وبین الجنۃ نسبا، جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ قائم کر رکھا ہے۔ یہ کافر کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان سے پوچھا جاتا کہ ان کی مائیں کون ہیں، تو یہ جواب میں معاذ اللہ کہتے کہ جنات کی جو پریاں ہوتی ہیں، ان کی جو خوبصورت جنیاں ہوتی ہیں، وہ ان فرشتوں کی مائیں ہیں۔ معاذ اللہ یہ ان کا اللہ کے ساتھ ازدواجی تعلق یہ قائم کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ تو اتنے ظالم ہیں، جعلوا بینہ، انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ قائم کر رکھا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، فرمایا کہ حالانکہ جنات کو پتہ ہے انہم لمحضرون، کہ کل کو وہ قیامت کے دن گرفتار کیے جائیں گے۔ انہیں خود پتہ ہے کہ ہم نے کل کو جہنم میں جانا ہے۔ ابلیس کو پتہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میری ماننے والوں کو کہاں بھیجیں گے؟ جہنم کے اندر بھیجیں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے جہنم میں جانا ہو اس کا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے گرفتار ہو کے جہنم کی آگ میں جلنا ہو، اللہ کا اس کے ساتھ تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ عما یصفون، فرمایا کہ یہ جو باتیں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح انسانوں میں نیک بد دونوں ہوتے ہیں، جنات میں بھی نیک اور بد دونوں ہیں۔ تو جو بد ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، الا عباد اللہ المخلصین، جو نیک ہوں گے وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ فرمایا فإنکم وما تعبدون، اور بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، اللہ کے معاملے میں تم کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، الا من هو صال الجحیم، سوائے اس شخص کے کہ جو جہنم کی آگ میں جلنے والا ہو۔ جو خود اپنے لیے جہنم کی آگ کو اختیار کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ گمراہ ہوگا، وہ کبھی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا۔ وما منا الا له مقام معلوم، یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہماری تو یہ حالت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک جگہ متعین کر رکھی ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم اللہ کی بندگی کے لیے صفیں باندھنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور صرف ہم اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ کافر لوگ کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اگر پہلوں کی طرح ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے۔ جب ان کافروں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں آئی تھی، آپ علیہ السلام بھی ابھی تک تشریف نہیں لائے تھے، تو یہ اس وقت کہا کرتے عیسائیوں کو کہ تمہارے پاس تو انجیل ہے، یہودیوں کو کہتے تمہارے پاس تورات ہے، اگر ہمارے پاس اس طرح اللہ کی کوئی کتاب ہوتی تو ہم ضرور اس کا اتباع کرتے اور اللہ کے نیک بندے بن جاتے۔ جب قرآن آ گیا، آپ علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ فَكَفَرُوا بِهِ، جب یہ کتاب ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو دنیا میں شرک کیا کرتے تھے، نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اس کی سزا اللہ کی طرف سے انہیں کیا ملے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔